راتوں رات پولیٹیکل پارٹیز پھر اس کا تقسیم آزمودہ ٹاؤٹس ایجنٹوں کا گروہ کو پارٹی کا شکل دیا گیا. شاید ادھر اب انہوں نے ہتھیار پھینکا ہے یا اس وقت یہاں کسی کونے میں کھڑے ہمارے باتیں سن رہے ہیں اور کسی ٹاؤٹ کو تلاش کر رہے ہوں گے کل ہمارے اس اجتماع کا جواب ان سے دلایا جائے. یہاں نزلہ زہرے صاحب نے چینلوں سے شکوہ کیا. آپ کیا شکوہ کرتے ہیں؟ ہمیں کالونی میں رہتے کیا شکوہ ہے؟ کالونی میں شکوہ کیا ہے؟ ہمارا چینل ہمارے جیب میں ہے. جو بھی بات کرے اس کو اتنا سخت جواب دو کہ تاکہ اس کا باپ بھی یاد رکھے گا ہمارے باتوں کے جواب. یہ ہمارا مادر وطن ہے. مادر وطن کا ادب احترام کیا جاتا ہے, اس کا دفاع کیا جاتا ہے. ریاست نے ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ گروہ کو اکٹھا کیا ہے جو مادر وطن بیچ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں. کوئی ایسا آدمی آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے جو ماں کو بیچ کے اپنا پیٹ پالتا ہے؟ یہاں ریاست نے سب کچھ کیا. مجھے بنو کا یہ معاملہ اس طریقے سے شاید نظر آ رہا ہے, مگر یہاں شکوہ اس پارٹیوں سے ہے, ان پولیٹیکل پارٹیوں سے ہے کہ جنہوں نے مصنوعی امن امان کے مسئلے کو بھی اچھالا. انہوں نے اس خون ریزی کو روکنے کا کوشش نہیں کیا, انہوں نے اس کو اچھالا. اور اس لیے اچھالا کہ ایک اور الیکشن 2013 میں آنے والا تھا. جن چینلوں سے شکوہ کر رہے تھے وہ چینل کو ذرا اس دور میں ریوائنڈ کر کے دیکھیں. بار بار کہہ رہے تھے فلانا خان ایک حقیقی قومی قیادت ہے. چینلوں کا اچانک الہام ہوا, پتہ نہیں کہاں سے ان پہ یہ نازل ہوا کہ فلانا بڑا حقیقی قیادت ہے. کیونکہ آنے والے الیکشن میں جس کام کو ہم ریزسٹ کر رہے تھے, ہم نے ریکو دکھ کو بچانے کے لیے, کیونکہ میرا ذاتی نہیں تھا, آپ سب کا تھا, آپ سب کے بچوں کا مستقبل تھا, اس کے لیے اپنا خاندان بھی توڑوایا. کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ بلوچستان کی مٹی سے, ہمارا رشتہ اس مٹی کے ساتھ ہے. ورنہ راستے بہت ہے. بقول شاعر کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے, یوسف نہیں ہوں میں, بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی نہیں. ہمارا قیمت ہمارے مٹی ہے. جس دن مریں گے ہمارے جائیں گے. عموماً اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میرا صحت میرا ذاتی ہے, اس کا خیال اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید اپنے قوم کا کام ہو, مگر میرا سر میرا قومی ہے, اس کا کوئی خیال نہیں. اس کا جائے. یہ ایسی باتیں ہوئے ہیں جیسے ہم ایک نارمل ریاست میں رہتے ہیں. جیسے دنیا میں ریاستیں ہوتی ہیں, وہاں آئین ہوتا ہے, پارلیمان ہوتا ہے, ایک نظام چلتا ہے, اور ہم ایک ایب نارمل دور سے چل رہے ہیں. اور ہم طویل عرصے سے ایک کنفلکٹ زون میں ہیں. جو کنفلکٹ زون ہوتا ہے اس میں معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں, کوئی نارمل زندگی نہیں ہوتی ہے. اور یہ کنفلکٹ زون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دریائے آمو کے اس طرف سے اور بندر عباس تک, کہ یہ جو کوسٹ ہے جس کا نام خان عبدالولی خان نے بحر بلوچ رکھا تھا, اور باقی دنیا اسے بحر عرب کہتی ہے. یہ ایک کنفلکٹ زون ہے, اور اس تمام زون میں خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں جو بسنے والے کروڑوں لوگ وہ لہو لہان ہیں, وہ ناگہانی حالات سے دوچار ہیں. تو یہاں مسئلہ ترقی کا نہیں ہے, کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے گیس دو, بجلی دو, نالے بناؤ, سڑکیں بناؤ. یہاں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق دو. جہاں جینے کا حق نہ ہو اور جہاں کی بچیاں روڈوں پر در بدر ہوں اور نوجوان پہاڑوں میں صحراؤں میں خاک بسر ہوں, تو وہ آپ نارمل باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟
تو میرا خیال ہے، باقی مجھے علاقوں کا پتہ نہیں ہے، بلوچستان کی جو میجارٹی آبادی ہے وہ اس ریاست سے لا تعلق ہو چکی ہے، وہ اس کے کسی لینے دینے میں شامل نہیں ہے. اور کسی زمانے میں جب یہ فیکس کا دور تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، ہمیں بے شمار فیکس آتے تھے جس میں لوگوں کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی، سڑک بنائی جائے، تالاب بنایا جائے، فلاں بنایا جائے. خدا کی قسم کئی عرصے سے کسی آدمی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لوگ لا تعلق ہو چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ ایک سروائیول کی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی بلوچستان میں کیا جا سکتا ہے. یقینی طور پر قائم پاکستان سے پہلے بھی یہاں سیاسی جماعتیں تھیں، ان کا کردار رہا، اور قائم پاکستان کے بعد بھی ان کا کردار رہا، ان کی جدوجہد رہی ہے. لیکن ایک سوال جو بار بار یہاں اٹھتا ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کے کردار پر سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب پولیٹیکل پارٹی دے تو بہتر ہے، ورنہ جو عوام کی طرف سے کا جواب ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. عزیز دوستو، آج کی دور میں دنیا میں بہترین طرز حکمرانی جمہوریت کو تصور کیا جاتا ہے، اور جمہوریت میں کا مقصد جو موجودہ جمہوریت ہے اس میں ون مین ون ووٹ کو جمہوریت کا بہترین طریقہ قرار دیا گیا ہے، جس میں ہر شخص کو اپنے ووٹ برابر حق کے ساتھ استعمال کرنے کا حق ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے، یہ بیانیے اس بیانیے سے پیچھے ہٹے. ان کے الفاظ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے عوام کے ساتھ ہوں، میں اپنی سرزمین کے ساتھ ہوں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا، میرے خاندان کے یا میرے بچوں کو کچھ ہوا، تو اس کے ذمہ دار انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے ادارے ہوں گے. انہوں نے فلور پہ کہا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. انہوں نے اپنی شہادت کا FIR پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن کے فلور پہ کاٹا ہے. لیکن آج اس ملک میں چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہماری بڑی توقعات تھی، لیکن آج وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سو موٹو ایکشن نہیں. جب ایک سینیٹر سینٹ پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے، اور ٹھیک 97 دن کے بعد 17 جون 2021 کو انہیں شہید کیا، ان پہ حملہ کیا، اور پھر کراچی میں 21 جون کو ان کی شہادت کا المناک ثانیہ ہوا. دیکھیں، جب عوام کی وہ آپ رہبر و رہنما ہوتے ہو، رہزن نہیں ہوں گے. آپ رہزن نہ ہو، آپ رہبر و رہنما ہو. انہوں نے عثمان خان کاکڑ شہید نے کسی کو 1 انچ پیپ بھی انہوں نے نہیں دی تھی، کوئی ٹینکی بھی انہوں نے نہیں دی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہب سے لے کر کے وندر سے لے کر کے اوتل، بیلا، وٹ، خزدار، اور پھر سوراب، پھر کلات، منگوچر اور کٹکوچا مستنگ، لاکھوں لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کی. یہ ہوتے ہیں رہبر و رہنما. کا بھی کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بی ٹیم کے کردار کے اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. مثلا ہمارے جو بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا جو منشور رہا ہے تقریباً ہے کہ سائل وسائل عقوب، انہوں نے وہ سیاست چھوڑ کر PSDP کا سیاست شروع کیا ہے. جب PSDP کا سیاست ہوگا تو جو بھی نظریاتی کارکن ہیں وہ نظریات چھوڑ کر ٹھیکیدار بنتے ہیں. تو جو رول انہوں نے ہمارے بلوچستان سیاسی پارٹیوں نے ادا کیا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ان کے ساتھ سیاسی کارکن، نظریاتی کارکن تھے، ان کو بائی ڈیزائن ان کو ٹھیکیدار بنایا گیا ہے PSDP کے سیاست سے. باقی بلوچستان کے کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی سیاسی پارٹی نے ان کو اوپر کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی ڈیبیٹ کیا ہو. اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان کا جو اس ٹائم لائن آرڈر کا جو مسئلہ ہے، جو اب بلوچستان میں آپریشن
ہوتا آ رہا ہے 75 سال سے، لیکن ایک بلوچستان ایک نظام کے تحت چلتا تھا. وہ نظام تھا ہمارے بلوچستان کا ایک بی ایریا، 95% بی ایریا ہوتا تھا، 5%. ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا ایک سلسلہ ہے، ایک طویل سلسلہ ہے. آج بھی یہاں پہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے. آج بھی ہمارے جو ہے نوجوان ہیں جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو وطن سے محبت رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کو جو ہے غائب کیا جاتا ہے یا پھر ان کی جو ہے لاشیں جو ہے پھینکی جاتی ہیں. آج بھی ہمارے سیاسی جو ہے، ہمارے سیاسی اکابرین جن کی جو ہے اصولی سیاست نے بلوچستان کو ملکی لیول پہ یا میں سمجھتا ہوں جو ہے اقوامی لیول پہ ایک مقام دیا. بلوچستان کے جو بلوچ سیاسی اکابرین نے جنہوں نے اپنی اصولی بنیادی موقف کی وجہ سے اپنے لیے ایک بلوچستان کے لیے ایک نام پیدا کیا، لیکن آج ایک منظم سازش کے تحت ہمارے جو سیاسی کلچر ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ہم اور آپ خاموش ہیں. آج ہم ایک منظم سازش کے تحت جو ہے ہماری جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، ہماری جو بنیادیں ہیں، ان کو جو ہے سازش کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. حالیہ جو الیکشن ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہوا، یہاں پہ بدقسمتی سے کہتے ہیں بار کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت بھی کہتا ہوں، بدقسمتی سے یہاں پہ بلوچستان اسمبلی کو بل پر ایک منڈی بنا دیا گیا. یہ ہماری اور آپ کی خاموشی بھی ہے. بخش ریسانی، سردار دودہ خان زیری، نواب بخش مری، عبدالصمد خان اچکزئی، غفار خان باچا خان، سردار عطا اللہ مینگل قابل ذکر ہیں. صوبے کے ان اکابرین نے اپنی اصولی سیاست پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ بلوچستان مسئلہ پچرگو حل خدا ما سواغ کتلے لیدا اب بشتو کی خپل د وطن غن استعمال کوله انګریزان د تامن څنګه جوړ کړی قبایل را جوړ کړی په دې باندې به سره خطاب اسوي شو کاډ ورکې د ملک دا ملک نه چې په خلکو کې محبوبیت لري، په خلکو کې ځای لري، هغه خلک را ټول کړي. ایسا ناس دی پر موږ دا ډېر بدل جوړ شو، موږ پین سره کښېناستو ګرده په ایمانداري وو. سیاسی پارټیان مې اول دغه کې موږ تېرا برسنو ته څه کوي شکروت قومي پین قومي امن جرګه مې جوړه کړه، وزیرستان وو، اغوا به را تاوان کې شروع وو، هره دنده کې وو، قتل وو، لوټل وو. زموږ کور دغه څه پر 6 کیلومتره دی چې په بازار کې به دې ګټلې وي پر لارې درڅه اخیستې. نو امن لازمي وو. موږ ویل چې امن نه یو شی نشته، نو امن څنګه جوړېږي؟ نو هغه موږ یو نقل وکړي چې راسي قومي امن جرګه جوړه کړو، ګرد سره ملګري. نو ورونو زه به درته وایم